قرض، ڈیٹ اور عاریت بعض اوقات انٹرچینجبل ورڈز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کے درمیان بعض جوہری فرق ہیں۔ اس گفتگو میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ قرض اور ڈیٹ کے درمیان کیا فرق ہے اور قرض اور عاریت کے درمیان کیا فرق ہے۔ جیسے کہ ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ قرض ایک نان فائنینشیل، نان کمرشل ٹرانزیکشن ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سیل، پرچیز، کوئی لیز، ہائرنگ، کوئی فائنینشیل کانٹریکٹ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ ایک شخص کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے آپ اسے کچھ رقم لینڈ کر رہے ہیں، اسے آپ دے رہے ہیں، اور جس وقت وہ واپس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا جس وقت وہ واپس کر سکتا ہو اس وقت وہ رقم وہ واپس کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ڈومیننٹ ایٹریبیوٹ ہے یا کہ جو اس کا نمایاں وصف ہے وہ اسسٹنس کا ہے، ہیلپ کا ہے، ورچو کا ہے، بینیولنس کا ہے۔ اس کے مقابلے میں ڈیٹ ایک لائبلٹی ہے کہ which arises from certain commercial contract۔ ڈیٹ ایک لائبلٹی کا نام ہے، وہ ایک فائنینشیل اوبلیگیشن کا نام ہے کہ جو کہ ایک ڈیٹر یا ایک کلائنٹ کے اگینسٹ میں قائم ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر ایک شخص نے اپنی پراپرٹی لیز پہ کسی شخص کو دی ہے تو اب ہم یہ کہیں گے جو رینٹلز ہیں کہ جو کہ اس نے مہینے کے آخر میں ادا کرنے ہیں یا کہ کانٹریکٹ کے مطابق جس طریقے سے طے ہوا ہے، یہ رینٹلز، یہ ڈیٹ ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دی لیسی۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے بینک سے کوئی چیز کریڈٹ پہ، ادھار پہ خریدی ہے، جیسے کہ مرابحہ کا کانٹریکٹ ہے یا کوئی اور اس طرح کا کانٹریکٹ ہے، اور اس نے یہ کریڈٹ پرائس انسٹالمنٹس میں یا کہ ایک ہی وقت جو ہے اس نے ادا کرنی ہے امیجیٹلی، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو انسٹالمنٹس ہیں یا یہ جو کریڈٹ پرائس ہے، اٹ از اے ڈیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دی کلائنٹ اینڈ دی کسٹمر آف دی بینک، جو کہ اس صورت میں جس کی حیثیت ڈیٹر کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیٹر کو بارور نہیں کہتے۔ بارور وہ ہے کہ جس نے کوئی رقم کسی لینڈر سے کسی ضرورت کے تحت لی ہے اور وہ اسے واپس کرے گا، اسی طریقے سے وہ واپس کرے گا، جبکہ ڈیٹر وہ شخص ہے کہ جس نے کسی کمرشل ٹرانزیکشن کے نتیجے میں کوئی لائبلٹی اس نے انکر کی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ڈیٹ اور قرض کے درمیان یا کہ قرض اور دین کے درمیان، اس کو عربی میں دین کہا جاتا ہے، یعنی قرض اور دین کے درمیان اس طریقے سے ہم فرق کرتے ہیں۔ ایک اور جو فرق کیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر ہمارے کلاسیکل جورس کا ویو پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرض ٹائم ریلیٹڈ نہیں ہے، قرض آن ڈیمانڈ ہے، یعنی یہ ایک آن ڈیمانڈ لائبلٹی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرض خواہ کو اور جو لینڈر ہے اسے رقم کی ضرورت ہے تو وہ قرض دینے کے چند دنوں میں وہ بارور سے یا کہ مقروض سے اس رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مقروض کے پاس وہ رقم موجود ہے تو وہ اس کی ری پیمنٹ وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرض ہے وہ آن ڈیمانڈ ہے، ان دا طلب اس کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف ڈیٹ کی یعنی ڈیٹ جو لائبلٹی ہے یا جو ڈیٹ کی اوبلیگیشن ہے وہ ایک قسم کی ٹائم ریلیٹڈ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ڈیٹ ٹرانزیکشن میں آپ اس ڈیٹ کی یا اس لائبلٹی کی پیمنٹ کے وقت کا آپ تعین کرتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اس سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رینٹل جس وقت ڈیو ہوں گے اسی وقت آپ اس سے جو ہے وہ لیں گے۔ اسی طریقے سے کریڈٹ پرائس کی پیمنٹ کا جو ٹائم کانٹریکٹ میں یا ایگریمنٹ میں دیا گیا ہے اسی وقت آپ اس سے وصول کر سکیں گے،
اس سے پہلے آپ اسے وصول نہیں کر سکتے۔ عاریت کا جہاں تک تعلق ہے وہ لون ان کائنڈ ہے۔ بعض اوقات اس کو ہم کموڈیٹ لون یا کموڈیٹی لون بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کیش نہیں ہے بلکہ یہ ان کائنڈ ہے۔ جس طریقے سے کہ آپ کسی کو ایک کمپیوٹر استعمال کے لیے دیتے ہیں چند دنوں کے لیے، یا گھریلو برتن استعمال کے لیے عورتیں ایک دوسرے کو دیتی ہیں، تو اس کو ہم عاریت کہتے ہیں۔ اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ بھئی عاریتاً مجھے چند دنوں کے لیے یہ سامان یا یہ کچھ چیزیں جو مجھے دے دو۔ تو عاریت ایک قسم کا لون ان کائنڈ ہے، جبکہ جو قرض ہے وہ لون ان کیش ہے یا کہ مونیٹری فارم میں ہوتا ہے۔ قرض اور عاریت میں جو کامن چیز ہے یا جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بارور کے یا کہ جو یوزر ہے اس کے رسک اور لائبلٹی پہ ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو قرض دیا تو یہ قرض یا یہ رقم اٹ مووز انٹو دی رسک اینڈ لائبلٹی آف دی بارور، یعنی جس کا دوسرے الفاظ میں مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ رقم اس سے ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہوا کہ وہ اسے استعمال نہیں کر سکا، تو اب یہ ذمہ داری لینڈر کی نہیں ہے بلکہ یہ سارے کا سارا رسک، لائبلٹی اور لاس یہ بارور کا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو کوئی سامان عاریت کے طور پر دیتے ہیں، استعمال کے لیے جو دیتے ہیں، تو اب جو اس کی ذمہ داری ہے یعنی اس کی حفاظت کی اور دوسرا یہ کہ لاس کی صورت میں کمپنسیشن کی، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اس شخص کی ہے کہ جو کہ اسے یوز کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرض اور عاریت کے درمیان کچھ کامن پوائنٹس بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں حضرت صفوان سے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے کچھ اونٹ اور کچھ زر ہیں وہ عاریت کے طور پر لی تھی، اور اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کو یہ کہا تھا کہ عاریت مضمونہ، کہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں گارنٹیڈ ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دیز تھنگس آر ایٹ مائی رسک یا کہ ان مائی رسک اینڈ لائبلٹی، کہ اگر یہ ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا یہ کہ اگر یہ چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو میں اس نقصان کی تلافی کا ذمہ دار ہوں گا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی اشیاء یا کہ ایک جیسے نظر آنے والے ٹرانزیکشنز، وہ حقیقت میں ان کے درمیان بہت سارے جوہری فرق ہیں۔ یعنی قرض ڈیٹ سے مختلف ہے اور اسی طریقے سے قرض عاریت سے مختلف ہے۔